یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دیکھو بھائی علماء کرام، بزرگان دین، آپ مرکز کے اس ادارے کے اندر بیٹھے ہیں یا اس پروگرام کے اندر شامل ہیں جس میں علماء کرام کو خاص کر کے انگریزی زبان کے اوپر ان کی صلاحیت بنانی جاتی ہے، ان کی قابلیت پیدا کی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، میں نے جو اتنی دیر آپ کی گھسائی کی صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے دلوں کا ہم جان لیں کہ آپ اس انگریزی زبان کو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان ہی دین کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو گونگے لوگ کیسے دعوت کرتے ہیں؟ بڑی بڑی جماعتیں آج پوری دنیا میں نکلتی ہیں جن کی زبان نہیں ہے، بالکل گونگے ہیں، اشاروں کی زبان ہوتی ہے اور وہ جماعت لے کے چلے آتے ہیں، اور وہاں کے علاقے والوں کو اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے، اچھے اچھے لوگ وہاں سے دیندار پیدا ہو جاتے ہیں، عورتیں دیندار پیدا ہوتی ہے، نوجوان کالج کی بچیاں، یونیورسٹی کی بچیاں دیندار ہو جاتی ہے، پرانے راستے سے توبہ کر لیتی ہے، گناہوں کے ہزاروں راستے میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ گونگوں نے کیا ایسی زبان اختیار کی جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا؟ ایک گونگا وہ زبان نہیں جانتا جس کی زبان نہیں ہے، ایک وہ بھی تو گونگا ہے جس علاقے میں گیا وہ اس زبان کو سمجھتا ہی نہیں، نہ وہ علاقے والے ان کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ زبان معیار من ترکی و من ترکی نمی دانم، تو دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو اصل مقصد جو ہے وہ زبان نہیں ہے، اصل اعلی کار زبان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا آپ سے دین کی کوئی خدمت لینا، کہیں بھی لینا، وہ کسی بھی ذریعے سے لے سکتا ہے۔ تو ہماری نیت پہلے ہونا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے یا دین کی دعوت کے لیے ہم اس زبان کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہماری ضرورت تو، میں آسام کا ہوں تو مجھے آسام میں زیادہ ضرورت ہے، میں بنگال کا ہوں تو مجھے بنگال میں زیادہ ضرورت ہے میری، ٹھیک ہے، لاکھ میں ایک دو آدمی ویسے بھی ہو جائے۔ بہار والے ہیں تو بہار میں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خود اتنا فتنہ ہے اور کروڑوں کی آبادی والا ملک ہے، اپنے علاقوں میں بے دینی اتنی ہے کہ ہم کو پوری زندگی محنت کر کے بھی کام ختم نہیں ہوگا۔ ہم جیسے سینکڑوں لوگ آئیں گے، سینکڑوں لوگ چلے جائیں گے، پھر بھی دن کی خدمت باقی رہے گی، اندھیرا باقی رہے گا۔ تو آپ لوگ جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہو، جہاں لائے گئے ہو، سب سے پہلے نیت ٹھیک کرو کہ ہم دین کی خدمت کو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ توفیق دے گا، یہ لفظ یاد رکھے، اللہ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم دین کی خدمت کریں گے۔ نیت یہیں سے ٹھیک کرو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی نیت میں اگر ہو کہ مجھے بہت بڑا مقرر کہا جائے گا، انگریزی کا بہت بڑا انگریزی داں کہا جائے گا، تو قیامت کے دن حدیث شریف آپ کو معلوم ہے، علماء کرام ہو، بڑے سے بڑے مقرر سے پوچھا جائے گا ہم نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ صاحب میں نے پوری زندگی خدمت کی، علم دین کی، حدیث کی، تفسیر کی، سب میں نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کہا کہ لوگ جو ہے تم کو بڑے سے بڑا عالم کہیں، بڑے سے بڑا مقرر کہیں۔ اس کے بعد وہ لاجواب ہو جائیں گے، اللہ میاں فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو گردن سے پکڑو اور گھسیٹ کے لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے دین کے اور خدمت جو مجاہد ہوں گے، شہید ہو گئے، ان کو بھی کہا جائے گا لے جا کے ڈال دو۔ قاری ہوں گے، ان سے کہا جائے گا لے جا کے شہید ڈال دو۔ تو اس لیے یہ صرف اشارہ ہے
کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین کے ذریعے سے، دین کی خدمت اگر جو بھی ہے جس لائن سے بھی ہے، اگر وہ لیوجہ اللہ ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو وہ دین کی خدمت ہے. اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا پانے کے لیے ہے، تو سب کو معلوم ہے ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اور اگر کسی عورت کی نیت سے ہجرت کر رہا ہے تو اس سے شادی کر لے گا، اللہ میں شادی کرا دے گا. تو یہ حدیث میں موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے نیتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، آپ جس ادارے میں آئے ہیں وہاں آپ کو بہتر سے بہتر تعلیم دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 2 سال کے اندر آپ کو اسٹینڈرڈ پہ پہنچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مدرسے میں رہتے ہوئے، ادارے میں رہتے ہوئے آپ انگلش بول رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کھانے پینے میں جاتے ہیں، جب آپ انگلش نہیں بول رہے، ہندی بول رہے ہیں، گجراتی بول رہے ہیں، بنگالی بول رہے ہیں، آسامی بول رہے ہیں، تو آپ انگریزی کے اس درجے میں نہیں پہنچ پائیں گے 2 سال میں جو آپ چاہتے ہیں. کانوینٹ اسکولوں میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، 2 سال کے بچوں کو بہترین فرفر طوطے کی طرح انگریزی بلوا دیتے ہیں. میں آج بھی دیکھتا ہوں ہمارے پرانے ٹیچروں کی بھی پروننسیشن ابھی صحیح نہیں ہے. کوئی آسامی میں بول رہا ہے انگلش، کوئی بہاری میں بول رہا ہے، کوئی گجراتی میں بول رہا ہے. جو پروننسیشن آنا چاہیے مجھے معذرت کے ساتھ، وہ پروننسیشن اساتذہ کے اندر بھی نہیں آ پا رہا ہے، جبکہ یہ ادارہ ہمارا 25 سال کا ہو گیا ہے. اس راستے میں آزمائشیں بہت آئیں گی. کبھی ایمبیسیز کے طریقے سے آپ کو جو ہے وہ آزمائش آفر آئیں گے کہ 30,000 35,000 40,000 کی ہم تنخواہ دیں گے، آ جاؤ ہمارے یہاں کام کر لو. کبھی ٹریول ایجنٹ لوگ آپ لوگوں کو چاہیں گے کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، 50,000 کی ہم تنخواہ دے دیں گے. اگر آج ان جو ان کے لبھاؤ میں اگر آ گئے تو آپ کی زندگی اور نیت اس کی برباد ہو گئی. دین کی خدمت نہیں رہے گی، وہ پھر اپنے پیٹ کی خدمت ہوگی. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آدمی عقل مند وہ نہیں ہے کہ جب سفر کر رہا ہے ریل کا یا پلین کا تو اس کو خوبصورت مناظر بہت آئیں گے جو دنیا میں دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے. وہ عقل مند نہیں ہے جو یہ کہے میں یہیں کود جاؤں گا اور یہیں رہ جاؤں گا پوری زندگی، اس لیے کہ خوبصورت منظر ہے، بہترین ہے، مجھے یہی زندگی گزارنی ہے. وہ بیوقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے منزل کا ٹارگٹ باقی رکھے. 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں میری فلائٹ پہنچ جائے گی یا میرا ٹرین پہنچ جائے گا، مجھے جہاں جانا ہے وہاں کیا منظر ہے. لوگ جو ہے بھٹک جاتے ہیں ذرا سا اچھا منظر دیکھ کے. ذرا سا اچھا آفر ملا، دبئی میں نوکری مل گئی، کہیں اور مل گئی، وہ نوکری کا جو دلاسا ہے، یقیناً پیسے کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، لیکن پیسہ کھانے کے لیے تو نہیں ہے نا. کھانے کے لیے پیسہ ہوتا تو کتنا پیسہ بھی مل جائے آپ کے لیے کم ہے. تو اس لیے دین کی خدمت کی نیت سے کام کریں، دین کی خدمت کی نیت سے سیکھیں اس کو، اور یہ بھی ارادہ رکھے کہ آئندہ میں اس نسل کو اور بڑھاؤں گا. لیکن یہ کبھی یقین نہ کریں کہ خدمت کا ذریعہ صرف انگریزی زبان ہے. یہ بہت بڑا گمراہ کن فیصلہ ہے. اس لیے صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے اس کو پڑھیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس کو پڑھیں. تبھی ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے. رزق تو اللہ نے لکھ رکھا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. جتنا آپ کو لکھ رکھا ہے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے آپ کے مقدر میں کیا ہے وہ لکھ دیا ہے. تو اس لیے وقت کی کمی ہے. آپ لوگوں کو بہت سو کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. اللہ توفیق دے گا کسی اور دن بھی بیٹھ جائیں گے.
لیکن اس مرکز کا جو مقصد ہے، بہت سوچ سمجھ کے، بہت پریشان ہو کے 10 سال پروگرام میں لیٹ ہوا، کیونکہ ہمارے اساتذہ بڑے اکابرین بالکل نہیں مانتے تھے کہ یہ بچے اپنے چہرہ بدل لیں گے، داڑیاں کاٹ لیں گے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنیں گے، دیندار نہیں رہیں گے۔ آج بھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک بچہ آ کے آیا گیا، حافظ قرآن ہے، دلی میں رہتا ہے، میرے لیے ملنے کے لیے آیا، میرے چھیتر کا ہے، دھوبڑی کا، پینٹ اور شرٹ اور ٹی شرٹ پہن کے آیا۔ تو دلی تکلیف ہوتی ہے، دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے 99% بچے اب تک اس طریقے سے غلط لائن میں نہیں گئے، ان کا لباس بھی دینی ہے، ان کا اٹھنا پھرنا چلنا وہ بھی دینی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ان پہ فخر ہے الحمدللہ۔ لیکن 25 سال کے سفر میں 2 4 5 بچے بھٹک بھی گئے، ان کا افسوس ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہاں جس مقصد سے آئے ہیں، بڑی محنتوں سے آپ لوگ آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن مقصد کو جو ہے باطل نہ بنائیں، اور دین کی خدمت ہر جگہ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیکھیے، ہم لوگوں کو ایک سے ایک بہترین انگریزی میں رائٹروں کی ضرورت ہے، ایک سے ایک بہترین مقررین کی انگریزی میں ضرورت ہے، ایک سے ایک دین کے مبلغین کی ضرورت ہے۔ آج دنیاوی لائن سے ہم کو ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے۔ یہ مٹیریل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آپ ہی لوگوں سے ملے گا۔ 25 سال کے بعد 2 3 لڑکے ہمارے لو میں پڑھ رہے ہیں، LLM پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک کو تو یو پی میں کسی جگہ ماشاءاللہ چھوٹے مجسٹریٹ کی جگہ بھی مل گئی الحمدللہ۔ ہمارے بچے یورپ میں جا کے انگریزوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو انگریزی میں دینی تعلیم دے رہے۔ آج ٹیلی ویژن میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے آپ میں سے، جو ان کے بڑے سے بڑے ڈیبیٹ کے اندر، چاہے وہ جیسا بھی چینل ہو، ہمارے بچے دینی مسائل کو لے کے جائیں اور قرآن حدیث کی صحیح ریپریزنٹیشن کریں، قرآن حدیث کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں، اور سو کولڈ جو انٹلیکچل ہے اسلامک اسکالرز، ان کو بھی منہ توڑ جواب دے سکیں اور دین کو صحیح رہنمائی کر سکیں۔ آج اسلام کے اوپر ہر طریقے سے حملہ ہے، ہر زبان سے حملہ ہے، اس لیے مثبت انداز سے ان کا جواب دینا، ان کو ریپرزینٹ کرنا، پارلیمنٹ میں ہو، اسمبلیز میں ہو، بڑے بڑے اجتماعات میں ہو، یا ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر ہو، یا بڑے بڑے جو سوشل گیدرنگ ہوتی ہے ان کے اندر باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، ہر مذہب کے لوگ آئے، اپنے مذہب کو سمجھائیں۔ تو اس وقت اگر آپ جیسے بچے نہیں ہوں گے تو ان چیزوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون جا کے ہم کو ریپرزینٹ کرے گا؟ اور ہم کو ریپرزینٹ نہیں، بدر الدین کو نہیں، یا مرکز المعارف کو نہیں، دین اسلام کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ اسلام کا صحیح چہرہ کون دکھائے گا؟ یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے، یہ ہماری فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے اندر جو یہاں آئے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھے، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اندر اس انگریزی زبان کے ہنر کو انگریزی زبان میں سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ خالی انگریزی بول کے کہیں بھی پہنچ جائیں گے، بیوقوف بن کے چلے آئیں گے، آپ کے انگریزی کا لوگ مذاق اڑانے لگیں گے۔ انگریزی سیکھیے تو ادخلوا فی السلم کافہ کی طرح سیکھیے، جو کریں گے وہ پورا کیجیے۔ بہاری انگلش مت سیکھیے، بنگالی انگلش مت سیکھیے، آسامی انگلش مت سیکھیے، چھوڑ دیجیے۔ گجراتی انگلش مت سیکھیے۔ اگر انگریزی سیکھتے ہیں تو واقعی انگریزی سیکھیے، اور ان کے زبان میں سیکھیے، ان کے لہجے میں سیکھیے۔ اگر یہ بچہ کہیں بھی جاتا ہے تو دین کا، اسلام کا نام روشن کرے گا۔
انشاءاللہ نام روشن کرے گا. تو اس لیے ہماری دعا یہی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں اور بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے حاصل کریں. پیسہ انشاءاللہ آپ کے پیچھے گھومے گا، روزی آپ کے پیچھے گھومے گی انشاءاللہ. آپ جتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو گے، سونا جتنا ہی چمکتا زیادہ ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہیرا جتنا چمکتا ہے، پہلے بھٹی میں ڈال کے اپنے آپ کو پکائیے اور چمکیے. انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا میں آپ کی پوچھ ہوگی، پوری دنیا آپ کی قدر کرے گی. ان سب نیتوں کو لے کر اور غلط نیتوں کے دل سے نکال کے استغفار پڑھ کے اور اسی کے ساتھ نمازوں کی پابندی. کبھی اللہ توفیق دے رات کو اٹھ کے اللہ سے بات رونا اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہم سے جو ہے صحیح دین کی خدمت لے لے، اپنے پسند کے دین کی خدمت لے لے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.